میں یہاں اسکرولنگ کے سمندر میں ڈوبا ہوں، مگر میرے سماجی سمندر کی لہروں پر فیک نیوز نامی مخلوق آبسی ہے۔ ہر وہ آواز پرواز کر رہی ہے جسے سن کر سماعت کو سکون ملتا تھا۔ بڑکتی بحثیں اور نفرت انگیز تبصرے ہمارے اندر تعمیر کے بجائے تخریب پیدا کر رہے ہیں۔ زمانہ جب سے جدید ہو گیا ہے، دلوں میں غم شدید ہو گیا ہے۔ میری یوتھ کا ذوق زخمی ہے۔ نئے خیالات کے بازار میں پریس کلبوں، خطیبوں اور دانشگاہوں کے نفسیاتی نقوش مٹ رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات اور مفکروں کی اب کوئی نہیں سنتا۔ آگ برساتے تجزیہ کار روز جذباتی مناظر کی وہ برسات کرتے ہیں کہ اب ہم بیچارے حقیقت کو ڈرامہ اور ڈرامے کو حقیقت سمجھنے لگے ہیں۔ نون میم راشد کو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اب انٹرنیٹ پر محض میمز کی حکومت ہے، جو آغاز میں مزیہ مقاصد کے تحت انٹرنیٹ کلچر کا حصہ بنی، مگر اب ناظرین کے ذہن کا فریم بدل رہی ہے۔ جو ذہن علم و دانش کی پناہ گاہ تھے، وہ اب ملامتی میمز کا مرکز بنے ہیں۔ زندگی پر پڑے ان میمی چھینٹوں نے ہی آرٹیفیشلزم یعنی مصنوعی پن کی بنیاد رکھی ہے۔ اسکرین اٹھائے لوگوں نے یہاں کتاب قتل کر دی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کی آگ میں کھڑا ہر شخص پورے یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں تو شعور کے سمندر پر تیر رہا ہوں۔ معلوم نہیں کیوں ذہن ساز ہمارے معصوم دماغی مقامات کو ٹارگٹ کر کے ان میں بارود بھر رہے ہیں۔ نئی نسل تحقیق ترک کر کے سوشل میڈیائی ٹرینڈز کے برفانی تودے تلے دبی ہے۔ یہاں بستے کروڑوں انسان ماچس کی وہ تیلی بن گئے ہیں جسے اگر سر کے بجائے دماغ مل جاتا تو یوں اپنے آپ کو راکھ نہ بناتے۔ لفظوں کی لڑائی اب اہم ہو چکی ہے۔ یہاں کوئی تو ہے جو ہماری برین واشنگ کر رہا ہے، مگر یہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ماہر نفسیات انتھونی سٹیونز نے ٹھیک کہا تھا کہ جنگیں سینٹ، پارلیمنٹ یا فوجی ہیڈ کوارٹر سے نہیں بلکہ انسانی ذہنوں سے شروع ہوتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے دماغ بھی نئی جنگ کا میدان بن چکے۔ یہ سچ ہے کہ اب اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی سوشل میڈیا ٹرینڈز چلاتی ہیں، اسی طرح ہندوستانی فوج بھی کی بورڈز کو تلوار اور پروپیگنڈا کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگی ہے۔ میں نے آدھی زندگی نوجوانوں کی نمائندگی کی، مگر غصے کی جو آگ آج دیکھ رہا ہوں وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ آج ذہن تفرقہ انگیز تنازعات کی زد میں ہے۔ دیس میں بستا ہر انسان سماج سے متنفر ہے۔ سیاسی فرقوں سے جڑے میرے کئی معصوم دوست بند گوبھی جیسے ہو گئے۔ ان سے پروپیگنڈا کی تہ ہٹ بھی جائے تو نیچے سے انکار کی نئی تہ نکل آتی۔ ہم سب وہ طاقتور اور خوفناک شیر ہیں جن کا چلاک مالک سرکس تک محدود کر کے ہمیں سرکسی شیر بنا چکا ہے۔ کمر چوہا مار، پارٹی گرل، لاہور کا پاوا، وڑ گیا جیسے کردار ہماری چوائس اور معیار ہیں۔ کوئی پولیو کے 2 قطرے میرے قومی ذوق کو پلا دے، اسے معذوری سے بچا لے۔ ایوانوں میں گھسے ٹک ٹاکروں نے کئی بار فلور آف دی ہاؤس کو سینما ہاؤس میں منتقل کیا۔ ہمارے ہم وطن ہر ماہ کروڑوں کی تعداد میں ہوائی تبصرے دیکھتے ہیں اور انہی تبصروں سے نکلی باتیں سماج کا مزاج بن رہی ہیں۔ میری تشویش تو یہ ہے کہ پاکستان مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن ملک میں بستے 3 کروڑ سے زائد افراد کو ذہنی مریض شمار کر چکی ہے۔ لاکھوں خشک کھوپڑیاں اداس لوگوں کا فرقہ ہیں۔ ضائع شدہ ہنر کھوئے ہوئے مواقع کے مزار پر بیٹھا ہے۔ کتنا اچھا تھا کل تک میری نسل سیاست سے دور تھی، اب اسے بے سمت سیاست سے نکالنے میں مزید نسل لگے گی۔ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور انجینئرنگ کا میدان مارتی قومیں ہم سے بہت آگے نکل گئی، مگر ہمارے ساتھ جہالت کا جن چمٹا ہے۔ جانے کیوں ہمارے نصیب میں آج بھی سپورٹ پروگرام کی خیرات اور لنگر خانوں کی لائنیں ہیں۔ ساتھیوں، اسکرین نے ہمیں بہت سی سہولتیں دی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی دلکشی ہمارے وقت کی جوانی نگل رہی ہے۔ حل فقط یہ ہے کہ ہم اسکرین پر ملنے والی معلومات کو مقدار سے زیادہ معیار سے مزین کر لیں۔ اپنی ڈیجیٹل ذات کو پہچاننے کے لیے ابھی اپنے موبائل میں اسکرین ٹائم نامی ایپ انسٹال کر لیں، جو ہمیں بتائے گی کہ ہم روز کتنے گھنٹے اسکرینی آگ میں جلا رہے ہیں۔ مدتیں ہو گئی حساب کیے ہوئے، کیا پتا کتنے رہ گئے ہم۔ ساتھیوں، جیسے ہم رمضان میں پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، ویسے ہی ڈیجیٹل فاسٹنگ کر کے تھکی ہوئی ذہنی مشینری کو ریچارج کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ذہن کا دروازہ مختلف نئے آئیڈیاز کے لیے کھولو تاکہ نیا علم تمہیں دانائی کے نئے راز دے۔ یاد رکھو، تم دنیا میں کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے آئے ہو، محض مردم شماری کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ چلو فیک نیوز کی ریت چھان کر اس سے راحت کے راز نکالتے ہیں۔ ساتھیوں، اس جیسی مزید تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یہ چینل NYA آفیشل ضرور سبسکرائب کیجیے۔